ہم اپنے چینل پر آج سے اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن قیامت کے دن کے متعلق ہم بہت کم جانتے ہیں، اور یہ سیریز اسی لیے شروع کی گئی ہے، اور میرا پورا ایمان ہے کہ یہ سیریز آپ کے ایمان کو تازہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کے گروہ، جس میں علماء کا گروہ ہوگا، اولیاء کا گروہ ہوگا، شہداء کا گروہ ہوگا، اور دوسری طرف کفار کا گروہ ہوگا، مشرکین کا گروہ ہوگا، مرتدین کا گروہ ہوگا، منافقین کا گروہ ہوگا، فساق و فجار کا گروہ ہوگا۔ عدالت قائم ہوگی، حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں نزول فرمائیں گے، عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے؟ سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھیں؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا میں نے تجھے مال، دولت، عزت اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تو پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا، اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، فرشتوں، ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ ابن آدم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ انسان کی بائیں ران کہے گی، یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ، خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر تیسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے کیوں پھیر گئے تھے؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبہ سے خوفزدہ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ ابن آدم کہے گا، ہاں یا اللہ، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ چوتھے مجرم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اسلام کا نظام عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟
میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کے رہوں گا۔ پھر پانچویں مجرم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھیں، سرداری نہیں دی تھی، اور بے حد و حساب مال اور دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ ابن آدم کہے گا ہاں یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا نو نوش کی محفلیں سجانے کے لیے دی تھی یہ چیزیں؟ یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے دی تھیں یہ چیزیں؟ چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل کروانے کے لیے یہ چیزیں دی تھیں؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دیں، میں نیک بن کر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتہ کہے گا سنو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک، تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ راستے سے ہی عالی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پس اے اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والو، اے دانا و بینا لوگو، اے ہوش و خروش رکھنے والو، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبریل کو ذرا غور سے سنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ تک ایسی معلومات پہنچائی جائے گی جو آپ کو اپنے پروردگار کا دیوانہ بنا دے گی اور گناہوں سے بچنے میں انشاءاللہ مدد کرے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔